اس کام کو ہم پورا کریں، اور جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیے اس کام کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ نماز ایسے نہیں پڑھی۔ تم عبد الحنان کے لباس اور کردار کو دیکھ کر کیسے محسوس کرتے ہو؟ تمہاری عصر کی نماز قضا کروائے گا۔ آج اگر حضرت توسیع صاحب والی نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گی۔ توسیع صاحب نماز کا سلام پھیرا کرتے تھے، مغرب کی اذان ہو جایا کرتی تھی۔ اگر توسیع جیسے کا فتویٰ تمہاری نمازوں کو ادا کروا سکتا ہے تو عبد الحنان تو توسیع کے قدموں کی خاک ہے، انشاءاللہ تمہاری نماز نہیں جاتی، لیکن وضو اللہ کرے تمہارا برقرار رہے۔ میں وہ مولوی نہیں جو اپنی پروڈکٹ اور اپنی مصنوعات دکھا کر پٹورا بند کر کے چلا جائے۔ میں نے آپ کو اللہ اکبر یہ ساری کی ساری دکانداری کا شٹر کھول کے دکھایا کہ آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ سودا لے کے جاؤ، خالی ہاتھ نہ جانا۔ کوئی حضور کی اتباع کا لے کے جاؤ، کوئی کردار کا لے کے جاؤ، کوئی یہ سنت کا لے کے جاؤ، کوئی یہ لباس کا لے کے جاؤ، کوئی گھر کے اندر سنت کرنے کی میرے عزیزوں خریداری کر کے جاؤ۔ رب العالمین کی قسم ہے حضور کی تابعداری والی دکان سے خریداری کر کے جاؤ گے، دکاندار بھی بچ جائے گا، خریدار بھی بچ جائے گا، اور مال جو بیچا جو خریدا قیامت کے دن وہ بھی جنت الفردوس کے 8 دروازوں سے داخلے کا سبب بن جائے گا۔ بس بات میرے عزیزوں میں اپنی اختتام کی طرف لے کے آتا ہوں۔ ختم نبوت کے صدقے اللہ نے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا تاج پہنایا، اس کے صدقے بحیثیت امتی ہونے کے ہر ایک کی ذمہ داری ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت کے ذمہ ایمان کا لانا بھی، ایمان کا پھیلانا بھی، ختم نبوت کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، ختم نبوت کی چوکیداری کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آج سارے کے سارے یہاں بیٹھ کر عزم کر کے جائیں، ایمان لائیں گے بھی، ایمان پھیلائیں گے بھی، مدرسوں کی صورت میں، مسجد کی آبادی کی صورت میں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی صورت میں، کسی کے ساتھ خیر کی بات کرنے کی صورت میں۔ اللہ اکبر، بحیثیت امتی ہونے کے 3 دن 4 مہینے چلا ساتھ مار نہیں، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد جب تک موت آ کر میرے عزیزوں مصافحہ نہیں کر لیتی اس وقت تک انشاءاللہ حضور والا کام کرتے رہیں گے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر پر فرمایا کرتے تھے، لوگوں جب سے کلمہ نہیں پڑھا پھر تم دکان والے مکان والے تھے، جب کلمہ پڑھ لیا تو دکان والے بعد میں، بیوی بچوں والے بعد میں، پہلے ہم نبی کے کام والے ہیں۔ اور نبی کا کام کیا؟ جو اللہ سے دور ہے انہیں اللہ کے قریب کیا جائے، جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں انہیں جنت کی طرف لایا جائے، خدا کی پہچان کرائی جائے، حضور کی پہچان کرائی جائے۔ اللہ کے فضل سے سارے عالم کے اندر اپنی نسل عقل کے ساتھ، اپنے وقت اپنے مال جان کے ساتھ میں میرے عزیزوں پھرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا آپ بھی ارادہ کرتے ہو؟ بسم اللہ کر کے ارادہ فرمانا۔ اجتماعات آ رہے ہیں، جن جن حلقوں کے اجتماعات آ رہے ہیں تیاری کرو، انشاءاللہ اس سال یا اگلے سال جب اجتماع آئے گا تو ضرور جائیں گے، پھر تیاری کرو۔ جن حلقوں کے اندر اجتماع، جن حلقوں کا ہو رہا ہے وہاں جماعتوں میں 3 دن سروزہ عشرۃ اللہ کی نیت کر کے ان حلقوں میں جا کے لوگوں کو تیار کریں گے۔ ایک مرکز ہے ایونٹ کے اندر، پوری دنیا کے مسلمان ایک فکر ایک سوچ لے کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کا دین میرے گھر میں سارے عالم کی زندگی کے اندر انسانوں میں زندہ ہو جائے، ایک فکر عالمی سوچ لے کے بیٹھتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ زبان مختلف، چہرے مختلف، لباس مختلف، کاروبار مختلف، وہ 10 دن چلا 4 ماہ کی سال کے لیے نکل کے جاتے ہیں۔ خدائے پاک کی قسم جب ان کے بستر ان کے کندھوں پر خدا دیکھتا ہے تو تیرے میرے جیسوں پر ان کی برکت سے خدا رحمتوں کی چادریں ڈال دیتا ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ سارے اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور مقام پر رہ کر حضور کی اتباع کو عام کرنے کی، خود تابعدار بننے کی محنت کریں گے۔ خواہ وہ تابعداری اس داڑھی کی صورت میں ہو، خواہ مونچھی چھوٹی کرنے کی صورت میں ہو، خواہ ٹوپی پگڑی کی صورت میں ہو، خواہ سنت لباس تخنوں سے شلوار اونچی تہمت کرنے کی صورت میں ہو، انشاءاللہ میں 24 گھنٹے کی زندگی میں حضور کی تابعداری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ بھی نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ سارے نیت کرتے ہو بھائی؟ میرے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی
ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب میرے ساتھ مل کے کہیں یا اللہ میری توبہ کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، تمام برے کاموں سے، رشتے تعلق توڑنے سے، ماں باپ کی نافرمانی سے اور تمام برے کاموں سے 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. شک نہ کرنا خدا کی قسم اللہ نے اس توبہ پر ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. بھائی جاوید اختر صاحب، ان کے اداروں، ان کی مسجد، پورے علاقے کا ان حضرات جتنے مدیر اپنے اپنے اداروں کے آئے، اللہ سب کے مدرسوں کی ضروریات کو اپنے خزانہ سے پوری فرما دے. اہل خیر کی اور مالداروں کی منتیں کیے بغیر اللہ اہل خیر کو متوجہ فرما دے. طلباء کے قیام کی، تعام مدرسے کی تعمیرات کی ضرورت اللہ اپنے خزانوں سے پوری فرمائے. اور کیسر خان صاحب اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جو آج کے اس پروگرام کے میزبانوں میں شامل ہوئے، مکے میں بیٹھ کے سنا اس پروگرام کو سن رہے ہیں زمزم ہوٹل کے قریب. اللہ اکبر. اللہ کریم وہاں کی دوریاں بھی ختم فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دوریاں بھی ختم فرما دے، محبتوں میں وفاؤں میں اپنا بندہ اپنے نبی کا غلام بنائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہ کریم جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے مغفرت فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما. بھائی جاوید اختر صاحب کے بھائی انتہائی نگہداشت میں بیمار ہے، اللہ صحت عطا فرما. جس کا اختر بیمار ہے، جس کا جاوید، جس کا اسلم بیمار ہے، جس کی زینب، رقیہ، ام کلثوم، اللہ تمام بیٹیوں کو شفا عطا فرما، تمام بوڑھے ماں باپ کو شفا عطا فرما. اللہ بیماری کو شفا میں تبدیل فرما. قرض مرض سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. بد کرداری، بد اخلاقی رشتے ناتوں میں ایک دوسرے سے منہ بنانے سے ہماری حفاظت فرما. زندگی اسلام پر، خاتمہ ایمان پر عطا فرما. مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. بھائی کیسر خان، جاوید اختر صاحب، جتنے آج کے جلسہ کے پروگرام کے میزبان، اللہ اتنی بارونق اور اللہ باعزت اور بابرکت تقریب سجانے پر اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. آنے والوں کے دامن کو بھی بھر دے. علماء صلحاء کا اللہ شفقت والا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ سلامت فرما. ان کے اللہ ہر فتنے سے، ہر شر سے حفاظت فرما. اور ہماری اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم فتنا لما تحب لترضا. حافظ کاشف صاحب، بھائی ابو بکر صاحب، حاجی کلیم صاحب، اللہ یہ محبت کرنے والے ہمارے مولا سب کو جزائے خیر عطا فرما. صلی اللہ علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. وضو ہے تو صفے بنائیے میرے بھائی. وضو ہے تو صفے بنائیے. 2-3 منٹ آپ کے انتظار کرتے ہیں.